کہ اگر میت کے ماں باپ زندہ ہوں اور مرنے والے کی اولاد بھی ہو، اب یہ دو شکلیں بنے گی کہ ماں باپ زندہ ہیں اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی زندہ ہیں اور اولاد بھی ہے، تو اس صورت میں فرمایا ماں باپ میں سے دونوں کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ماں اور باپ دونوں کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ زندہ ہیں، فَوَرِثَاهُ أَبَوَاهُ، تو پھر فرمایا اس کا ماں اور باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باقی ساری جائیداد باپ کے پاس چلی جائے گی۔ میں اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کے جو ماں باپ ہیں ان کے حوالے سے فرمایا کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو اس صورت میں ماں باپ کو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، باقی اس کے بیٹے بیٹیوں کو جائے گا۔ لیکن اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو ماں کو کل جائیداد کا تہائی حصہ ملے گا، باقی 2/3 باپ کے پاس چلی جائے گی۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر فرمایا اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہوگا، اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہوگا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کو کرنے کے بعد، وصیت ادا کرنے کے بعد جو مرنے والے نے کی، وصیت دی جائے گی، پوری کی جائے گی، او دین، یا اگر ان کا کوئی قرضہ ہوگا اس میت کے اوپر تو قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا، وصیت پہلے پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو مال بچے گا تو وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔